السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میدان حشر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے مرتبوں کا ظہور ہوگا، شفاعت کبریٰ کیا ہوگی جو میدان حشر میں ہمارے نبی کو ملے گی، مقام محمود جس کے بارے میں آتا ہے وہ کیا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری میدان حشر میں کس طرح ہوگی۔ تو انشاءاللہ میدان حشر کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں گا۔ اس دن سب پر واضح ہو جائے گا کہ گو حقیقت میں سب کے سردار اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں، اور اس روز ہر بنی آدم اور ان کے علاوہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور زمین میں سب سے اول میں ظاہر ہوں گا، اور میں اس کو بطور فخر بیان نہیں کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیوں کا پیشوا ہوں گا اور ان کا خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا۔ یہ بغیر فخر کے میں بیان کر رہا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کو بکری کے دستی کا گوشت بہت پسند تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک سے تھوڑا سا لیا اور اس وقت ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں سب انسانوں کا سردار ہوں گا، تم کو معلوم ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ پھر خود ہی جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک ہی میدان میں اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے، دیکھنے والا سب کو دیکھے گا اور پکارنے والا سب کو سنائے گا، اور سورج ان سے قریب ہوگا، لہٰذا لوگوں کو ایسی گھٹن اور بے چینی ہوگی جو طاقت اور تحمل سے باہر ہوگی۔ اس گھٹن اور بے چینی کی وجہ سے لوگ آپس میں کہیں گے کہ جس حال میں اور جس مصیبت میں تم ہو ظاہر ہے، تو کیا کسی ایسے برگزیدہ شخص کو تلاش نہیں کرتے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے؟ پھر بعض سے کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام اس کے اہل ہیں، ان سے عرض کرو۔ چنانچہ ان کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں مقیم فرمایا۔ کیا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش نہیں کر دیں گے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس مصیبت اور پریشانی میں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یقین جانو میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ اس سے قبل کبھی نہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی اس قدر غصہ ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ میرے رب نے مجھے درخت کے پاس جانے سے روکا تھا جس کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، مجھے تو اپنی ہی فکر ہے۔ اور پھر وہ بولیں گے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، ایسا کرو کہ نوح کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو۔ لہٰذا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ زمین والوں کی طرف کفار کو دعوت ایمان دینے کے لیے سب سے پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ فرمایا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اور ہمارا کیا برا حال بنا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش نہیں کر دیتے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ یقین جانو میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ نہ کبھی ایسا غصہ پہلے ہوا نہ ہرگز کبھی اس کے بعد ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، مجھے اس پر مواخذہ ہونے کا خوف ہے۔ پھر وہ بھی کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس پہنچ جاؤ، ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور زمین والوں میں سے منتخب شدہ اللہ کے دوست ہیں، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال بنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب دیں گے کہ یقین جانو میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ نہ کبھی ایسا غصہ اس سے پہلے ہوا نہ ہرگز کبھی اس کے بعد ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، گو دینی مصلحت اور دینی ضرورت سے سرزد ہوئے تھے، لیکن خوف ہے کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے۔ یہ ان 3 مواقع کا ذکر ہے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھوٹ سرزد ہوا تھا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، نفسی نفسی
نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے پیغاموں کے ذریعے اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے ذریعے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیسا برا حال بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یقین جانو میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ ایسا غصہ اس سے قبل نہ ہوا، نہ ہرگز کبھی اس کے بعد ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کے قتل کرنے کا خدا کی طرف سے مجھے حکم نہیں، اور پھر وہ بھی یہی فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا، اور اللہ کی اس سے ایک روح ہیں، آپ نے گہوارے میں لوگوں سے بات کی، یہ آپ کے فضائل ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا برا حال بنا ہوا ہے۔ وہ فرمائیں گے یقین جانو میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ ایسا غصہ نہ اس سے قبل ہوا، نہ ہرگز کبھی بعد میں ہوگا۔ یہاں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی لغزش کا تذکرہ نہیں فرمایا جسے یاد کر کے وہ سفارش کرنے سے معذرت فرمائیں گے، بلکہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، اور یہ فرمائیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کس قدر بدحالی میں ہیں، لہٰذا میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی وہ تعریفیں اور وہ بہترین ثنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی، پھر ارشاد ربانی ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا کہ اے رب میری امت پر رحم فرما، اے رب میری امت پر رحم فرما، اے رب میری امت پر رحم فرما۔ لہٰذا مجھے ارشاد ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دو، اور اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی وہ ساجھی ہیں، یعنی ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کا اتنا بڑا عرض ہے کہ اس کی دونوں طرفوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا لمبا ہے جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان کا راستہ، یا فرمایا کہ جیسے مکہ اور بصرہ کے درمیان کا راستہ۔ دوسری روایت میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا واقعہ بیان فرما کر یہ آیت تلاوت فرمائی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کا ترجمہ ہے کہ قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ مقام محمود وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور مقام محمود کے بارے میں بتاتی چلوں کہ مقام محمود کیا ہے، جس کا ذکر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ مقام محمود وہ مقام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفاعت کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور وہ حمد و ثنا اللہ پاک آپ کے دل پہ منکشف کریں گے اسی وقت۔ تو وہ حمد و ثنا جو بیان کریں گے تو وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام
محمود کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو وہ مقام جو ہوگا، جو ہر نبی جہاں پر منع کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر اللہ کی حمد بیان کریں گے، تو اسے کہتے ہیں مقام محمود۔ تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ ہی گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمام منازل کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اس طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔